لیکن این ایف سی کی طرف ذرا آتے ہیں. این ایف سی والی بات، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ وفاق کے پاس صرف اور صرف ڈیفنس کا بجٹ رہتا ہے، قرضے واپس کرتے ہیں، وفاق خالی ہو کے بیٹھ جاتا ہے، باقی چیزیں قرضوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہے ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ. یہی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی اینڈ دے ور کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ ایز ویل. لیکن رانا صاحب اس کے لیے این ایف سی کے حصوں کے اندر کوئی تبدیلی تو کرنی پڑے گی، اور وہ تبدیلی ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اندر رد و بدل نہیں کریں گے. تو این ایف سی کے حصوں کے اندر تبدیلی کیے بغیر ہاؤ ول دس بی پاسبل؟ پیپلز پارٹی بضد ہے. ایون مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس بارے میں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو این ایف سی کے حصوں کو کیسے تبدیل کر سکیں گے پھر آپ، یا کیا تجاویز ہیں آپ کی اس بارے میں؟ what are you going to do then؟ اس کو تبدیل کیے بغیر بھی ہمارے پاس ایک دو تجاویز ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا تجاویز ہیں پھر آپ کی؟ وہ پھر وہ بتائیں گے جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے اندر جو حصہ ہے اس کے بعد تجویز ہو کیا سکتی ہے؟ یہ تو بتا دینا تھوڑا سا، کہ ایک تو وہ فاٹا والا طریقہ ہے کہ ہر صوبہ اپنا اپنا حصہ ڈالے. بات سنیں، 18ویں ترمیم کو تو خواہ اس میں لے آتے ہیں. اچھا، 18ویں ترمیم تو بہت بڑی ترمیم ہے. وہ تو اس وقت جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل تھیں، کنسنسس کے ساتھ ہوئی. اور بالکل میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں رضا ربانی صاحب کو، انہوں نے بڑی محنت کی، لیڈ کیا، ان کے ساتھ اور بھی پوری ٹیم تھی. تو 18ویں ترمیم کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کو کوئی نہیں 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا. نہیں تو پھر پیسوں کا بس کیسے ہوگا؟ مجھے یہ سمجھائیے گا نا، کہ اگر ٹھیک ہے فائن وفاق خالی ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو وفاق کو پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا، کیسے ہوگا یہ؟ بہرحال یہ تجاویز ہیں ہمارے پاس، ہم وہ رکھیں گے سامنے. انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جگاڑ ہم لگائیں گے انشاءاللہ. صاحب یہ آئینی ترمیم ہے یا جگاڑ ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ دیکھیں نا، ایک معاملے کو اگر ایک سے زیادہ طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے تو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم یہی کہیں کہ نہیں جی این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئرز لکھے گئے ہیں ان کو ہی تبدیل کیا جائے. مقصد تو عام کھانے سے ہے نا، پیڑ گننے سے تو نہیں ہے. سورسز ہونے چاہیے مرکز کے پاس. سورسز کو جنریٹ کرنے کے لیے کیا کوئی ایسی تجویز آئے گی پھر کہ صوبوں کو این ایف سی دے دیا جائے، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کنٹریبیوشن کی کوئی اسپیشلی ایجوکیشن اور پاپولیشن کی جو بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ یہ ایٹ لیسٹ وفاق کو دے دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ نصاب جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے. یہ سبھی کی ضرورت ہے. سبھی کہہ رہے ہیں، پاپولیشن کے متعلق سبھی کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے وہ اس موجودہ جو آئین کی پوزیشن ہے اس میں انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. یعنی آبادی بڑھائیں، آپ کو سورسز زیادہ ملیں گے. تو اس طرح سے تو پھر پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوگی. اور اگلے 30 سال میں اگر آپ 50 کروڑ پہ پہنچ گئے تو پھر خدا ہی حافظ ہے، پھر جتنی مرضی ہم ترقی کر لیں، حالات تو پھر اس سے زیادہ برے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر آج ہم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر سال 2 سال بعد ہمیں مجبوراً کرنی پڑے. لیکن ان کے اوپر ایک بحث کا آغاز کر کے موجودہ حکومت نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی نیکی کی ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، کہ چلیں ان کے اوپر بات شروع ہو جائے گی تو اب کوئی نہ کوئی پر حل نکل آئے گا. سرحان صاحب، اس کی میں آپ کے باقی اتحادی شامل ہیں اور جے یو آئی سے بات ہو رہی ہے آپ کی؟ جی، ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہو رہی ہے. وہ متفق ہیں اس بات پہ؟ ان کا کیا جواب؟ پر ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی مجلس عاملہ یا اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا جو بھی ادارہ ہے، تو ان کے پاس جو ہے وہ لوگ آنے والے 1-2 دنوں میں جو ہے وہ مشاورت کے بعد فیصلہ کر کے تو پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. پی ٹی آئی کو نہیں آپ نے ریچ آؤٹ کیا؟ وہ بھی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، اپوزیشن کی صحیح لیکن جماعت تو ہے. پی ٹی آئی کو تو ہم بڑی دیر سے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ خان صاحب نے ان کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ ریچ آؤٹ ہوں. ان کی طرف سے جو ہے وہ وہی ایک ہی سٹانس ہے کہ ہم
نہ کسی سے بیٹھیں گے، نہ کسی سے ملیں گے، نہ کسی سے بات کریں گے۔ صاحب چلیے، وہ خان صاحب نے ان کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ ریچ آؤٹ ہو، لیکن لاسٹ ٹائم 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تھرو، مولانا صاحب کے تھرو آپ لوگوں نے پھر بھی ریچ آؤٹ کیا تھا، اس بار آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ کنسنسس یہی ملا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آ جائیں، ہم اس پہ آ گئے، تو بعد میں انہوں نے پھر ووٹ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ووٹ تو نہیں دینا، چلے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں